بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک، آج کے جو سوالات ہیں اس میں پہلا سوال جو ہمارے عنوان کو بھی ظاہر کرے گا، دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858، اس کو دا انڈین گورنمنٹ ایکٹ 1858 بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو حکومت ہند کا قانون حکومت ہند بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ یہ کس نے نافذ کیا؟ اس کی اہم شقیں کیا تھیں؟ اس میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو اختیارات تھے وہ چھین لیے گئے تھے یا نہیں؟ بیوروکریٹس کا کیا کردار تھا؟ سول سروس کس نے یہاں پر متعارف کروائی؟ گورنر جنرل، لیفٹیننٹ گورنر جنرل اور انڈیا کونسل کیا تھیں؟ ان کے اختیارات کیا تھے؟ اس کے ہم مین پوائنٹ آپ تک گوش گزار کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے لیکچر کور کیا ہے، یہ ہم نے 2 کتابوں سے استدلال اور تشریحات کرنی ہیں۔ ایک کتاب تحریک پاکستان جو شیخ محمد رفیق صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری دا ایوولوشن آف انڈیا اینڈ پاکستان جو C.H. فلپس کی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے ہم جو دلائل، تشریحات وغیرہ لیں گے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس میں ہمیں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوال تو چھوٹا سا ہے مگر یہ آنے والے لیکچر کو آسان کرے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کے اس گروپ کو کہا جاتا ہے جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور حکومت کرنے لگے، اور جو جنگ آزادی 1857 ہندوستانیوں نے متحد ہو کر لڑی، وہ اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑی۔ یہ وہی انگریز تھے۔ اب 1857 کی جنگ آزادی ہار جاتے ہیں یہاں کے ہندوستانی۔ کچھ اس جنگ کو آزادی کا نام دیتے ہیں، جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، اور کچھ اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ اسی جنگ کو انگریزوں نے بغاوت کا، سرکشی کا نام دیا، اور یہاں کے مقامی لوگوں نے جنگ آزادی کا نام دیا۔ برطانیہ میں، انگلستان میں 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ جس طرح یہاں پر آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں MNA، MPA جہاں پر بیٹھتے ہیں اس کو
پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر MNA سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کیبنٹ ہوتی ہے، پھر وہاں پر ہیڈ کو، جو پارٹی اکثریتی پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، جنہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہوتے ہیں، اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، جس کو ڈیموکریسی سسٹم کہتے ہیں، ووٹنگ کا سسٹم کہتے ہیں۔ یہی سسٹم اس وقت 164 برس پہلے انگلستان میں تھا۔ وہاں کی پارلیمنٹ میں، انگلستان کی برطانوی پارلیمنٹ میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں پر یہ کہا کہ ہم نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہے، فتح حاصل کی ہے، وہاں کے لوگوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی تھی، بغاوت کی تھی ہمارے خلاف، تو ہم نے ان کو کچل دیا ہے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہندوستان پر حکومت کریں۔ مگر ایک بل پاس ہوا، لارڈ پامسٹن نے ایک بل پیش کیا برطانوی پارلیمنٹ میں۔ اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہاں کا انگلستان کا جو سسٹم ہے، اس میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں جو وزراء ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنی ذمہ داریوں کے جواب دہ ہیں۔ کوئی بھی وزیر اطلاعات آپ سنتے ہیں، وزیر خارجہ سنتے ہیں، وزیر داخلہ سنتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ جواب دہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، عوام کے نمائندوں کے سامنے۔ ایسے ہی اس وقت برطانوی پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ جتنے بھی وزراء ہیں وہ یہاں پر پارلیمنٹ میں آ کر تو جواب دہ ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو اتنی دیر سے حکومت کر رہی ہے ہندوستان پر، وہ کس کے آگے جواب دہ ہے؟ وہ تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ابھی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا تاکہ لارڈ پامسٹن کا جو بل ہے وہ منظور نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود لارڈ پامسٹن کا بل پاس ہو گیا اور ایک قانون بنایا برطانوی حکومت نے۔ برطانوی سامراج نے تاج برطانیہ کے دستخط ہونے کے بعد ایک قانون بنا جس کو ہم کہتے ہیں دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یا پھر انڈین گورنمنٹ ایکٹ 1858۔ یہ دستخط ہوئے 2 اگست 1858 کو، اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا ہندوستان پر نومبر میں۔ تو اس کی اہم جو شقیں ہیں وہ ہم آپ تک گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا، وزیر امور ہند مقرر کیا گیا۔ اس میں وزیر امور ہند کو انگلش میں کہتے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا۔ وزیر امور ہند یعنی کہ ہندوستان کے تمام امور کو چلانے والا وزیر۔ یہ وہی وزیر جو وزراء کو میں نے پہلے آپ کو بتایا، برطانوی حکومت میں جو کیبنٹ تھی، جو کابینہ تھی، وہاں کا ایک ممبر جس کو وزیر کہتے ہیں، اس کو اختیارات دے دیے گئے سارے ہندوستان کے، اور اس کو ایک عہدے کا نام دیا وزیر امور ہند،
سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، وہ تمام امور چلانے کا ذمہ دار تھا جو بھی ہوتے ہندوستان میں۔ اب اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ قانون بننے سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر راج کر رہی تھی، تب دو گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ڈوئل گورنمنٹ کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ دو ادارے ایسے تھے جو تمام ہندوستان کے معاملات کو چلا رہے تھے۔ گورنر جنرل تو ایک طرف، یہ بھی دو ادارے بہت اہم تھے۔ اس میں بورڈ آف کنٹرول اور دوسرا کورٹ آف ڈائریکٹرز، یہ دو اداروں کے جتنے بھی اختیارات تھے، جتنی پاورز تھیں، وہ ساری کی ساری ٹرانسفر ہو گئیں وزیر امور ہند کے پاس، سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کے پاس۔ اب سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو دو سیکٹری اور دیے گئے، ایک انڈر سیکٹری ایک انڈر سیکٹری اور دوسرا پارلیمنٹ سیکٹری۔ جو انڈر سیکٹری تھا وہ انڈیا آفس کا انچارج تھا، وہ انڈیا آفس کے تمام معاملات کو دیکھتا، کنٹرول کرتا اور تمام رپورٹس سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کے سامنے رکھتا۔ اب یہ ایک بندہ، یہ اکیلا وزیر امور ہند تو پورے ہندوستان کو نہیں چلا سکتا تھا، اس کے دو سیکٹری بھی ناکافی تھے، اس لیے ایک انڈیا کونسل بنائی گئی۔ یہ انڈیا کونسل تمام معاملات کو دیکھتی تھی جو ہندوستان میں ہوتے تھے، اور یہ معاون و مددگار تھی وزیر امور ہند کے۔ اس کے پاس کتنے اختیارات تھے یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 15 ممبر تھے، 8 ممبر برطانوی سامراج، برطانوی حکومت، تاج برطانیہ، کوئی بھی نام آپ دے لیں، تاج برطانیہ کی طرف سے 8 ممبر اس انڈیا کونسل میں مقرر کیے جاتے، تعینات کیے جاتے۔ بقایا 7 ممبر، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا بورڈ آف کنٹرول، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ادارہ تھا، بورڈ آف کنٹرول، اس کی طرف سے 7 ممبر اس میں ایڈ کیے جاتے، یہ ہو جاتے پورے 15 ممبر انڈیا آفس کے، انڈیا کونسل کے۔ اب اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بھی ممبر اس میں شامل تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کم از کم 10 سال تک ہندوستان میں مقیم رہے ہوں اور وہاں کے سیاسی حالات کو جانتے ہوں۔ ان کی سالانہ تنخواہ 1500 پاؤنڈ تھی۔ اس میں اگر یہ ریٹائر ہوتے یا ان کی جو پینشن تھی، ان کی پینشن بھی اور ان کی تنخواہ بھی ہندوستانی خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ اب ایک نیا انداز اپنایا گیا، ایک قانونی انداز اپنایا گیا کہ ہندوستان کا جو خزانہ تھا
اس کی جتنی بھی آمدن تھی، سالانہ آمدن جتنی بھی ہوتی، اس کا 20% حصہ یہ جو وزیر امور ہند اور اس کی انڈیا کونسل ہے ان پر خرچ ہوتا۔ یہ جو انڈیا آفس بنایا گیا انگلستان میں، وہاں پر وزیر امور ہند انگلستان میں 20% حصہ استعمال کرتا ہندوستانی خزانے کا، اور جو بقایا 80% ہے وہ گورنر جنرل اور اس کے ماتحت جتنے بھی ادارے تھے، پریزیڈنسیز تھی یا کونسلز تھیں، ان پر خرچ ہوتے، اور ان کے پاس کیا کیا اختیارات تھے وہ بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو میں نے پہلے آپ کو نظام بتایا کہ ڈیموکریسی، ووٹنگ کا سسٹم، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ برطانوی سامراج میں یہی ہوتا تھا اس وقت، ڈیموکریسی کا سسٹم تھا، مگر یہ جو ایکٹ یہاں ہندوستان میں نافذ کیا جا رہا ہے اس میں ووٹنگ کا سسٹم نہیں تھا۔ اس میں یہ جو حکومت یہاں پر بن رہی تھی یہ تو پرماننٹ تھی، ان کی تقرریاں ہوتی تھی، اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، ان کی نامزد کیے جاتے تھے بندے عہدوں پر۔ وزیر امور ہند ہفتہ میں 2 دفعہ انڈیا کونسل کا اجلاس بلاتا۔ اس کے انڈیا آفس کے جو ممبران تھے یہ اس کو اپنی رائے دے سکتے تھے، مشورہ دے سکتے تھے۔ یہ وزیر امور ہند پر لازم نہیں تھا کہ ان کے مشورہ پر ضرور عمل کرے۔ اب وزیر امور ہند گورنر جنرل کو خفیہ پیغامات بھی بھیج سکتا تھا، اور وہ اس کو ان پیغامات کی تشریح یا ان پیغامات کے متعلق اپنے انڈر سیکرٹریوں کو یا جو اس کے انڈیا کونسل کے ممبران تھے ان کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کے اختیار میں تھا، بتائے یا نہ بتائے۔ اب ایک اور اہم شق جو یہاں پر اس ایکٹ میں نافذ کی گئی، سول سروس۔ اب آپ جو یہاں پر دیکھتے ہیں آج کے حالات میں سمجھنا آسان ہے، بیوروکریٹس آسان لفظوں میں اگر کہوں تو یہ جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، یہ جو گریڈ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، 17 گریڈ کا افسر ہے، یہ 18ویں گریڈ کا افسر ہے یہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ڈائریکٹ CSS کے پیپر دے کر، یہ ڈائریکٹ مقابلہ کا امتحان کر کے پاس کر کے، سالانہ امتحان جو ہوتے ہیں CSS کے، یہ پاس کر کے جو ڈائریکٹ اعلیٰ افسر بنتے ہیں ان کو بیوروکریٹس کہا جاتا ہے، 17ویں گریڈ سے اوپر کے، 17واں گریڈ اور اس کے اوپر کے، ان کو کہتے ہیں بیوروکریٹس۔ اب اس کے امتحان کو، سول سروس کے امتحان کو اس وقت پاس کرنے کے لیے یہاں سے انگلستان جانا پڑتا تھا، اور یہ سب کچھ متعارف کروایا انگریزوں نے، اس وقت کے 1858 کے ایکٹ نے۔ یہ جو مقابلے کے امتحان ہیں یہ انگریزوں کے ہی متعارف کروائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے سول سروس کے لیے وہ امتحان دینے کے لیے ہندوستانی انگلستان میں مقابلے کے امتحان کے لیے جاتے، اور پاس کرنے کے بعد بیوروکریٹس میں شامل ہو جاتے۔
اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو میں نے آپ کو ایک ادارہ بتایا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا بورڈ آف کنٹرول، اس کو سفارش کی جاتی تھی تقرریاں کرنے کے لیے، بیوروکریٹس کو بیوروکریٹس تعینات کرنے کے لیے سفارش کی جاتی تھی اس بورڈ کو۔ مگر اب تعلیم کے ذریعے امتحان دے کر تو بیوروکریٹس میں شامل کرنے کا ایکٹ نافذ کیا گیا 1858 میں۔ گورنر جنرل، لیفٹیننٹ گورنر اور ارکان کونسل کی تقرری۔ گورنر جنرل کا عہدہ بہت ہی اہم عہدہ، جو کافی پاورفل تھا۔ یہ وزیر امور ہند، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا سے تھوڑا سا نیچے کا عہدہ تھا۔ گورنر جنرل کی تقرری برطانوی وزیر اعظم کرتا تھا۔ اس وقت جو ملکہ تھی اس کی توثیق سے۔ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو جو ملکہ وکٹوریہ تھی اس کی طرف سے جو وزیر اعظم، برطانوی وزیر اعظم تھا، وہ گورنر جنرل کو مقرر کرتا تھا۔ جو چھوٹے چھوٹے صوبے تھے ان کے ہیڈ بنائے گئے، ان کے ہیڈ کو لیفٹیننٹ گورنر کے تحت رکھا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنروں کو گورنر جنرل مقرر کرتا تھا اور ان کی توثیق تاج برطانیہ کی طرف سے ہونی لازمی تھی۔ ایک اور بات، جو گورنر جنرل تھا اس وقت کا، اس کے پاس دو عہدے تھے۔ شخصیت ایک تھی، اس ایکٹ کے مطابق شخصیت ایک تھی اور عہدے دو تھے، ایک گورنر جنرل اور ایک وائسرائے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس میں ڈفرینس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر جنرل جب انڈیا میں وہ تمام معاملات چلاتا تو اس کے لیے وہ گورنر جنرل تھا، مگر جیسے ہی وہ پرنس اسٹیٹس کے پاس جاتا اور وہاں کے جو وعدے معاہدے ہوتے ان پر جو دستخط کرتا، شہزادوں کے پاس جاتا تو اس کے پاس وہ وائسرائے کا عہدہ ہوتا، وہ وائسرائے کے عہدے کو استعمال کرتا۔ شخصیت ایک تھی، اس کے پاس دو عہدے تھے، ایک وائسرائے اور ایک گورنر جنرل۔ گورنر جنرل اور لیفٹیننٹ گورنر کی جو انتظامی کونسلز تھیں، ظاہر ہے کسی بھی ایک صوبے پر یا ہندوستان پر ایک آدمی یا کچھ آدمی تو حکومت نہیں کر سکتے، تمام معاملات کو نہیں چلا سکتے۔ ان کے لیے کونسلز، انتظامی کونسلز بنائی گئیں تاکہ تمام معاملات کو آسانی سے چلایا جا سکے۔ تو ان کونسلز کے، انتظامی کونسلوں کے جو ارکان تھے وہ وزیر امور ہند گورنر جنرل کے مشوروں سے تعینات کرتا تھا۔ اکنامک اینڈ مورل رپورٹ۔ ہندوستان کے خزانے کو ہندوستان کے معاملات پر ہی خرچ کرنا ہوتا۔ اس ایکٹ کے مطابق ہندوستانی خزانے کو باہر خرچ نہیں کیا جا سکتا تھا۔
بس ایک وجہ سے، اگر کوئی بیرونی طور پر جارحانہ حملہ کر دے ہندوستان پر، تو اگر سمجھا جائے تو ہندوستانی خزانے کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس میں ہندوستانی خزانے کو پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ 20% وزیر امور ہند اور اس کی انڈیا کونسل پر خرچ ہوتا، اور دوسرا 80% گورنر جنرل اور اس کی جو انتظامی کونسلز تھیں ان پر خرچ ہوتا۔ اب وزیر امور ہند یہ ذمہ دار تھا اس بات کا کہ وہ پورے ایک سال بعد اکانومی، معاشی اور اخلاقی رپورٹ تاج برطانیہ کو دے، برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرے۔ ایک سال بعد یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان میں ہونے والے جتنے معاملات ہیں اکانومی کے حوالے سے، کہ معاشی صورتحال اب کیسی ہے، یا پھر اب کوئی بغاوت ابھرنے کے چانس تو نہیں، اب وہاں کا مورل لیول کیسا ہے، اخلاقی لیول کیسا ہے، پہلے جیسا تو نہیں، یہ ساری ایک رپورٹ تیار کر کے تو وہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرنے کا ذمہ دار تھا۔ تھوڑا سا اس پر تجزیہ کرتے ہیں، تھوڑا سا انالائسس کرتے ہیں۔ اس میں وزیر امور ہند ایک ایسا عہدہ جو اوورآل سارے ہندوستان کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی طرف اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بہت زیادہ پاورفل نظر آتا ہے۔ کیسے؟ اس کی اور اس کے عملے کی تنخواہ اور پینشن ہندوستان کے خزانہ سے جاتی ہے، اور جو تنخواہ اور پینشن دیتا ہے وہ پوچھنا اپنا حق سمجھتا ہے، سوالات کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور یہ وزیر جو برطانوی کابینہ سے تعلق رکھنے والا وزیر تھا، یہ یہاں پر ہمیں کافی زیادہ مقتدر اعلیٰ نظر آتا ہے، کیونکہ برطانوی حکومت تو اس کو نہ تنخواہ دیتی ہے، نہ ہی اس کے عملے کو پینشن دیتی ہے، تو اس طرح جو برطانوی حکومت ہے اس کی ڈھیل اس پر تھوڑی کم ہو گئی، ان کی گرفت کم پڑ گئی۔ تو اس کے بعد جو گورنر جنرل ہے وہ بھی ہمیں کافی زیادہ پاورفل نظر آتا ہے۔ یہ ہم آنے والے مزید لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سوری، اس وقت جو سب سے پہلا وزیر امور ہند بنا، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا جو پہلا تھا، اس کا نام ہے لارڈ اسٹینلے۔ پہلا گورنر جنرل لارڈ کیننگ، پہلا وائسرائے بھی لارڈ کیننگ۔